اب کامیابی کئی طرح کی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ مجھے بہت سارے پیسے مل جائیں، یہ دعا کر دی. میرے پاس بہت بڑی گاڑی ہو، یہ دعا کر دی. میرے پاس بہت بڑا گھر ہو، یہ دعا کر دی. کیا یہ دعائیں مطلب اتنی ضروری ہوتی ہیں یا یہ دعائیں کرنی چاہیے؟ کوئی بھی چیز جسے آپ کا دل چاہتا ہے آپ مانگیں، لیکن وہ دینے والا جو ہے وہ اتنا کریم ہے کہ جب آپ پورے نور یقین اور ایمان سے مانگتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپ کے ارشادات میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ ہم مانگتے ہیں ایک چیز، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. شاید ہم دولت مانگ رہے ہیں، دولت آئے تو ہم گمراہ ہو جائیں. تو اللہ اتنے کریم ہے کہ وہ چیز نہیں دیتے، کوئی اس کے بدلے چیز دے دیتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے. مثلا جیسے بچہ ماں سے چاقو مانگ رہا ہے، وہ چاقو تو نہیں دے گی، کوئی اور خوبصورت سا کھلونا دے دے گی. بچے کو تو نہیں پتا کہ اس کو چاقو کی چمک دیکھ رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ ہاتھ کاٹ دے گا. ماں کو تو پتا ہے، تو وہ اسے اسی طرح قدرت بعض اوقات جو چیز ہم مانگتے ہیں بعین ہی وہ مل جاتی ہے، بعض اوقات فوراً نہیں ملتی، کچھ دیر بعد ملتی ہے، یہ اس کی اپنی مصلحت ہے. بعض اوقات وہ نہیں ملتی، اس کے بدلے کوئی چیز مل جاتی ہے. اور اگر یہ بھی نہ ہو، ساری چیزیں یہ نہ ہوں، تو اس دعا کو اللہ کریم اپنے پاس ذخیرہ کر لیتے ہیں. اور حضور کا ارشاد ہے کہ قیامت کو جب اعمال تولے جائیں گے تو بعض لوگ ایسے ہوں گے، فرشتے کہیں گے جس کے اعمال نیکی بدی ہم نے ترازو میں بارعلا رکھ دیے. تو ارشاد ہوگا نہیں، سارے نہیں رکھے، اس کے کچھ اعمال میرے پاس بھی ہیں. تو وہ دعائیں جن کا بدلہ دنیا میں نہیں دیا گیا وہ اس وقت اس کے نام اعمال میں تولی جائیں گے. حضور کا ارشاد ہے کہ بڑے بڑے لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اس وقت حسرت کریں گے کہ کاش دنیا میں دعا نہ مانی جاتی میری، آج میرے کام آتی، میرے نام اعمال میں. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ دعا ضائع نہیں جاتی. اچھا، دعا